حضرت سیدنا امام حسین اور فلسفہ شہادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آصف گرافی نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ایسی منفرد ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسلامی تاریخ کے تاریخی دنوں میں سے ایک دن 10 محرم الحرام یوم عاشور 6 ہجری کا ہے، جس دن ایک نہایت افسوسناک حادثہ کربلا میں پیش آیا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ علی و بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسین ابن علی سے محبت عقیدت رکھنا حضرت صحابہ کرام بالخصوص خلیفہ راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج کے دن تک مسلمان عالم اپنا دینی اخلاقی ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، حد درجہ عزت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کسی طرح بھی حقیرانہ لہجہ یا گستاخانہ رویہ اختیار کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اپنی مجالس و محفل میں ان کی شجاعت و سخاوت، صبر و استقلال اور جرأت و شہادت کا تذکرہ کرنا باعث برکت و نجات سمجھتے ہیں۔ آپ سیرت و کردار کے لحاظ سے مسلم امہ کے لیے مینار نور و ہدایت کا درجہ رکھتے ہیں۔ واقعہ کربلا اچانک ظہور پذیر ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ عبداللہ بن سبا یہودی سازش کا ایک مظہر تھا، جو عرصہ 50 سال قبل ایسے ہی افسوسناک واقعے کو جنم دے چکا تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ہیرے داماد اور تیسرے خلیفہ رشید امام مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کی مظلومانہ شہادت۔ حضرت سیدنا حسین مملکت اسلامیہ کو اسلامی خطوط پر چلانا چاہتے تھے تاکہ حکومت کو منہاج نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ڈالا جا سکے، اسی لیے آپ نے بیت یزید سے انکار کیا۔ معرکہ کربلا اقتدار نہیں، اقرار کی جنگ تھی، اسلام کے نظام خلافت کے مزاج کو بچانے کی جنگ تھی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے نظام سیاست میں ذرہ برابر بھی بگاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانشین مرتضیٰ اور ہزاروں صحابہ کرام سے فیض حاصل کرنے والے شجاع ابن شجاع، علم و دانائی کا کنواں، گراں جرأت و شجاعت کے پیکر، حلم و رفق کے علم بردار، اخلاص و ایثار، سخاوت و شرافت، بے باکی و جواں ہمتی میں عظیم المرتب شخصیت تھے۔ اسی لیے جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا اسی پر ڈٹ گئے، استقامت و استقلال کا راستہ اختیار کیا۔ اور دوسری طرف اہل کوفہ کی طرف سے کثرت سے وفد و خطوط آئے، جن میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفے آنے کی دعوت دی گئی۔ خطوط میں لکھا گیا کہ آپ کے ساتھ 1 لاکھ آدمی ہوں گے، آپ جلد از جلد کوفے تشریف لائیں۔ حضرت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے کوفے بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کوفے پہنچنے پر اہل کوفہ نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دراصل یہ سازشی لوگ بہر صورت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بلانا چاہتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دست مبارک پر اہل کوفہ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت پر بیعت کی اور قسم کھائی کہ
وہ اپنی جان و مال سے ان کی مدد و نصرت کریں گے۔ ان کی بیعت پر پہلے 12,000 اور پھر بڑھ کر 18,000 لوگ جمع ہو گئے۔ اہل کوفہ کا جھوٹی بیعت کا ڈرامہ رچانا دراصل اپنے طے شدہ منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دے دی اور عرض کیا ان کے لیے بیعت کی راہ ہموار ہے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے انہی کوفیوں کے ساتھ مل کر قصر امارات کا محاصرہ کیا تو امرائی قبائل نے جو عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ قصری امارات میں تھے، اپنے قبائل کے ان افراد کو جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے حکم دیا حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ لہذا بے وفا اور دغا باز کوفیوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور مغرب کی نماز کے بعد حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے اور انہیں کوئی راستہ تک بتانے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے قبل حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط تحریر کیا اور ابن سعد سے کہا کہ یہ خط اپنے برادر بزرگ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دینا۔ اس خط میں حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا کہ میرے بھائی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کے قریب بھی مت آنا، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھی کہلائے، یعنی ان کی محبت و دوستی کے جھوٹے دعوے دار تھے اور جنہیں نجات پانے کے لیے والد موت یا شہادت کی تمنا اور آرزو رکھتے تھے۔ ان کوفیوں نے آپ سے جھوٹ بولا اور مجھ سے بھی جھوٹ بولا۔ دوسری طرف پہلے سے ہی حضرت سیدنا حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے کوفہ آنے کی دعوت ملی تو انہوں نے سفر کو کوفہ کی طرف شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر سے منع کیا اور کہا کہ کوفی دھوکے باز لوگ ہیں، ان سے دھوکے نہ کھائیں، اسی شہر مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو میں نکلنے کا عزم کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر آپ ہر حال میں جانا طے کر چکے ہیں تو بچوں اور عورتوں کو ہرگز نہ ساتھ لے جائیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح نہ شہید کیا جائے جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کو ان کی عورتوں اور بچوں کے سامنے شہید کیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ممکن طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے جانے سے روکا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے جانے سے روکا۔ ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے جانے سے روکا، کیونکہ اہل کوفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو
شہید اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے چکے تھے۔ ان حضرات کا یہی کہنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا علی المرتضیٰ اور بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کرنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہیں کریں گے۔ البتہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحج کے پہلے عشرے میں مکہ مکرمہ سے سفر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور راستے میں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی اور خط موصول ہوا تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو پڑھ کر واپسی کا ارادہ کیا، مگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے انکار کیا اور کہا کہ ہم بھائی کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ یا جو شہادت کا شربت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا ہے ہم بھی پی لیں گے۔ سفر کربلا میں حضرت سیدنا حسین کی ملاقات حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی۔ یہ بیٹے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو رشتے میں نبی کریم رؤوف الرحیم آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی مکاریاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیں، اور اہل کوفہ کی طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے مظالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی طرف سے آنے والے وفد اور خطوط کا ذکر کیا، مگر قابل افسوس بات کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان پر وہ غدار اور سازشی و شرارتی عناصر صاف انکاری ہو گئے، لہٰذا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوفیوں کی بے وفائی، بدعہدی اور غداری واضح ہو گئی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی جانے والی مشہور معروف 3 شرائط جو مختلف کتابیں میں موجود ہیں۔ پہلی شرائط مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا ہوں۔ دوسری شرائط مجھے اسلام کی سرحدوں میں کسی سرحد پر بھیج دو تاکہ میں کفار کے خلاف جنگ و جہاد میں اپنی زندگی گزار دوں۔ تیسری شرط مجھے یزید کے سامنے جانے دو۔ ان تینوں شرائط میں سے ایک بھی شرائط قبول نہ کی، کیونکہ ان مکاروں غداروں کو اپنی موت نظر آئی تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاں نثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ مسلم امہ کو دین اسلام کے لیے تبلیغ و جہاد، ہمت و شجاعت، استقامت و استقلال اور صبر و رضا کا پیغام تھا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں انہیں درگزر فرما دے اور معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔